men do not want to be even discussed about the fertility issue. یہ والی بات ہمیں اکثر بات سمجھ نہیں آتی. انفارچونیٹلی فیملی پریشرز, سوشل پریشرز ہماری سوسائٹی میں بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. بہت جلدی فرسٹریٹ ہو کے فیملی پریشر پہ بہت جلدی اگریسولی ٹریٹ کرنا بھی غلط ہے. کہ کیا صرف یہی طریقہ ٹھیک ہے یا ہمیں میل ممبر کو بھی دیکھنا چاہیے؟ میل کے آپ ٹیسٹ لکھے جا رہے ہو, وہ کروا ہی نہیں رہا اور 2 سال کے بعد کرواتا ہے, پتہ چلتا ہے جی کہ پرابلم تو وہاں تھی. موسٹ کامن کاز آف فیمیل انفرٹیلٹی از ایکچولی دا میل فیکٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر انیبا سید ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر آف اینڈوکرینالوجی کے طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہی ہوں. میں ایگزیکٹو ممبر ہوں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی, اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے, ایک پوڈ کاسٹ لانچ کیا ہے اینڈو کاسٹ کے نام سے. اس میں ہم ان ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور شاید ان پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی. ان پہ بات کرنے کے لیے ہم اسٹیمڈ اسپیکر کو بلاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں جو ایکچولی اس ٹاپک کے ماسٹرز ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیمیل انفرٹیلٹی, یعنی کہ خواتین کے بانجھ پن کے بارے میں. بہت ٹچی ٹاپک, بہت امپورٹنٹ ٹاپک, اور اسی لحاظ سے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا نے. پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا اینڈوکرائن کی دنیا میں ہی نیڈس نو انٹروڈکشن. اگر میں اپنی پرسنل لیول پہ بات کروں تو پروفیشنلی ہی از دا پرسن آئی لک اپ ٹو. ماشاء اللہ ہی از دا فیس آف پاکستان آل اوور دا ورلڈ, اور اس وقت انٹرنیشنل سوسائٹی آف اینڈوکرائن کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی. سر آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ گریٹفل کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے اور ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے اپنا. Thank you, Aniba. It's a pleasure. Obviously, educational program in any scale is always something which is very near and dear to our heart. And again, Pakistan کا جہاں تک endocrine کا scene کا بات آتا ہے, it's relatively a newer scene in Pakistan. Endocrine was actually really came into existence in about 2000, early 2000s. اس سے پہلے کام ہو رہا تھا, لیکن I think endocrine since 2000 بہت کام ہوا ہے. پھر ہم نے fellowships وغیرہ بھی start کیا. And as you said, Pakistan ki recognition in a global level actually started off recently as well. So I think I'm looking forward to this conversation. And many like you. Sir, آج کا ہمارا ٹاپک فیمیل انفرٹیلٹی. ایز یو نو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایگزیکٹلی واٹ از انفرٹیلٹی؟ دیکھو, آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں کہا جس کو اردو میں بانجھ پن بھی کہتے ہیں. اب اگر اس کو سمپلسٹ آف ٹرم میں کریں, آئی تھنک ہمارے آڈینس صرف ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں, ہمارے آڈینس بہت ساری جنرل پاپولیشن ہے. اس کو میں کہوں گا کہ اٹس انیبلٹی ٹو کنسیو. اگر اف یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ اے فیملی, اف یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈو دیٹ, دیٹس وٹ یو ول کال انفرٹیلٹی. اب اوبیسلی اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہو سکتی ہیں. پرائمری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہی نہیں کر سک رہے, یا پھر آپ کی پہلے فیملی تھی اب دوبارہ نہیں کر سک رہے, وہ سیکنڈری میں آ جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ انیبلٹی ٹو کنسیو, آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ پارٹ جو آپ نے سوال کا بھی حصہ ہے, اینڈ آئی تھنک وی کین ڈسکس اٹ ان آر کمنگ ڈسکشنز ایز ویل, کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو کنسیو. اس میں صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے کہ کیا آپ کنسیو کرنے کے لیے کتنی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں, اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. سو اٹس انیبلٹی ٹو کنسیو ایٹ دا ٹائم وین یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ہیڈ ٹو اسٹارٹ دا فیملی. تو ایگزیکٹلی یہی جو ابھی آپ نے بات کی, اسی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہے ٹائم لمٹ, کب ایویلویشن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دس ٹائم ہیز پاسڈ, دس مچ ٹائم ہیز پاسڈ, اور اب اس کو سیریسلی لے کے کسی نالج, کسی ڈاکٹر, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. انیبا, اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ آئی تھنک ہم لوگوں کو یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہر بندے کی جو فیملی, جب بھی آپ وین یو گیٹ میریڈ, وین یو اسٹارٹ فیملی, بڑا ہر بندے کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. انفرٹیلٹی کی اگر بات کریں, انیبلٹی ٹو کنسیو کی بات کریں, تو ایک نیچرل فنومنا بھی ہے, ایک نیچرل ٹائم آف کنسیپشن بھی ہوتا ہے, اور وہ ہر دفعہ ہر سائیکل میں کنسیو کرنا ایٹ دیٹ ٹائم ناٹ ایزی, اور بڑا سینسٹیو سی ٹاپک ہے. آئی تھنک اس میں ہمیں یہ والی بات دھیان رکھنی پڑے گی کہ کس ٹائم پہ کیا ٹرائی کر رہے ہو آپ, اور اس کے بعد سو اس میں جو ایک نارمل فنومنا, جو نارمل ٹائم پیریڈ جسے آپ کہتے ہو, اٹس اباؤٹ این ایئرس ٹائم بفور یو کین اسٹارٹ سیئنگ کہ آپ کی انیبلٹی ٹو کنسیو ہو رہا ہے.
یہ والی بات ہمیں اکثر بات سمجھ نہیں آتی. انفارچونیٹلی فیملی پریشرز, سوشل پریشرز ہماری سوسائٹی میں بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. سو دا ڈے یو ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ, اس کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ مہینے دینے پڑتے ہیں, بیکاز آپ کی اس میں میل فیکٹر ہوتے ہیں, فیمیل فیکٹر ہوتے ہیں. اگین وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ پرابلی ان کمنگ منٹس ایز ویل, کہ کون سے ٹائم پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کس ٹائم کو آپ نے فوکس کرنا ہے, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, آپ کی جو فرٹیلیٹی سائیکل ہے اس میں آپ کا کب کس ٹائم پہ آپ کا یہ فرٹیلیٹی پروسیس اسٹارٹ چل رہا ہے. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو کے فیملی پریشر پہ بہت جلدی اگریسولی ٹریٹ کرنا بھی غلط ہے, اور بہت ڈیلے کرنا بھی غلط ہے, بیکاز دیر آر ویری ایزیلی ٹریٹیبل ریزنس فار انفرٹیلیٹی وچ یو کین ڈو اف یو ٹریٹ دیم ارلی انف, یو ول بی ایزیئر ٹو ڈو. بٹ آن دی ادر ہینڈ فرسٹریٹ ہو کے بہت ایکسپینسو علاج کروا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت جلدی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دی, تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ پہلے کیا ٹرائی کر رہے تھے, آپ نے کب ڈیسائڈ کیا فیملی اسٹارٹ کرنے کا, اور اس کے بعد آپ نے کتنے ٹائم فریم میں آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. سو ویری امپورٹنٹ سر. یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے اور سم تھنگ فیمیل ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سر میں چاہتی ہوں کہ میں اس پہ آپ کا کمنٹ لوں کہ کیا صرف یہی طریقہ ٹھیک ہے یا ہمیں میل ممبر کو بھی دیکھنا چاہیے؟ سو پہلا جو اگر میں اس میں تھوڑی سی ہسٹری بیک گراؤنڈ بتا دوں, ایک ہوتی ہے پرائمری انفرٹیلیٹی, جس میں آپ کی اگر آپ نے پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہو کنسیو کرنے کو, اگر آپ اس میں کنسیو نہیں کر رہے ٹائملی مینر میں. دوسری ہوتی ہے کہ اگر آپ پہلے کنسیو کر چکے ہو اور دوسری دفعہ آپ کو کنسیو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی. پرابلی میں ناٹ موسٹ سائنٹیفک وے بٹ ان اے مور ہیومرس وے آئی وڈ سے کہ موسٹ کامن کاز آف فیمیل انفرٹیلیٹی از ایکچولی دا میل فیکٹر, which we tend not to improve. The reason is ہمارے unfortunately بڑا stigmata ہے کہ men do not want to be even discussed about the fertility issue. And again, I see this all the time. When you're trying to work out a female for infertility, اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ آپ میل کے آپ ٹیسٹ لکھے جا رہے ہو, وہ کروا ہی نہیں رہا, اور 2 سال کے بعد کرواتا ہے, پتہ چلتا ہے جی کہ پرابلم تو وہاں تھی, ہم اس میں ہم کر رہے تھے. ناٹ دیٹ کہ فیمیل فیکٹر نہیں ہو سکتا. سو ان فرٹیلیٹی آئی یوزلی لیبل دیم ایز 2 factors. دیر از اے فیمیل فیکٹر اینڈ دیر از اے میل فیکٹر. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈیسائفر فرام دا ویری فرسٹ ٹائم کہ ڈیفیکٹ یا پرابلم کدھر ہے. اگر اف دیر از این انفرٹیلیٹی ایشو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی میل فیکٹر پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے یا فیمیل پہ کرنا ہے, یا پھر میل فیمیل پہ ایک ساتھ کرنا ہے. سو اگین اٹ از امپیریٹیو کہ آپ اپنے جو بھی کپل کو آپ کونسل کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ ان کو ڈسکس کریں, ان سے بات کریں. اینڈ اگین بوتھ آف دیم ہیوز ٹو بی. اور میں ایک اور بات عموماً یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ 2 × 2 4 ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ 2 × 2 22 ہوتے ہیں. اس کنڈیشن میں پرابلی 22 ہوتے ہیں, بیکاز اگر آپ کا میل فیکٹر ہے اور ایک فیمیل فیکٹر ہے, تو اس میں اگر آپ نے ایک کو اگنور کیا تو ہو سکتا ہے وہ میجر رول پلے کر رہا ہو ٹورڈز انفرٹیلیٹی. رائٹ سر, اگر ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, تو فیمیل فیکٹرز ایسے کیا ہو سکتے ہیں, وٹ کین بی دا کازز جو کہ فیمیل انفرٹیلیٹی کاز کر سکتی ہے؟ سو اگین اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرو, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ فرٹیلیٹی کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں, میل فیکٹر اینڈ فیمیل فیکٹر. اسی طرح اگر میں فوکس کروں فیمیل فیکٹر کے اوپر, سو دیر از ہارمونل فیکٹرز جو کہ پوری ایک کیٹیگری فرق ہے, اینڈ دیز آر میکینیکل اور اسٹرکچرل فیکٹرز, اور obviously the third one would be compatibility factors. Hormonal factors تو they're very easily treatable. Most of the hormonal factors which cause infertility can be easily treatable. So ان میں again we can talk about it as well, جس میں polycystic آتی ہے, جس میں prolactin levels آتے ہیں, there's hypogonadism آتی ہے جو کہ تھوڑی سی difficult ہوتی ہے treat at certain times. Mechanical اور یا پھر structural differences میں آ جاتی ہیں, tubal strictures آ جاتے ہیں, کوئی ایسا structural abnormality which is limiting someone to get pregnant. اور جو third ہے compatibility, and that's a whole different case between the compatibility and the male factor and the female factor to get pregnant. So these are very distinguishable factors which come into play when we're thinking and treating people with infertility. سر اسٹارٹ میں ہی آپ نے جب انفرٹیلیٹی کو آپ بتا رہے تھے تو آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ نہ تو بہت جلدی کرنی ہے
اور نہ ہی انڈیو آپ نے لیٹ کرنا ہے. سو اس کے اوپر میں کمنٹ چاہوں گی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس کہ ہم ارلی ود ان ٹائم اسپیشلسٹ ریفرل ہو اور ایویلویشن جلدی ہو جائے ود ان دا ٹائم لمٹ. سو ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ سو انیبا اس میں اگین آپ ہی کے سوال کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, ہاؤ ارلی از ارلی اینڈ ہاؤ لیٹ از لیٹ. If you start pushing for investigation and making things worse for the patient because of the social, psychological, as well as the family pressures, stress in itself is a limiting factor to get pregnant or get the fertility going. So that's one part of it. So again, pushing it a little earlier کہ جی فوراً investigate کراؤ is not probably the right choice. Pushing it late for more than 2 years or 1.5 years could also be a problem. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ریورسیبل کاز کو جس میں 6 یا 8 مہینے لگنے تھے کیور کرنے میں آپ نے 2, 2.5 سال, 3 سال, 4 سال لگا دیے. اس کے بعد پھر obviously فیمیل ایج اینڈ میل ایج آلسو گروز اینڈ اگین اس میں کانٹریبیوٹ. سو اس میں بھی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے. سو آئی تھنک دیز 2 فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن کہ آپ بہت جلدی بھی نہ ہوں, بہت لیٹ بھی نہ ہوں, اور اس کے حساب سے آپ وہ کروا دیں. اب تیسری جو بات امپورٹنٹ آ جاتی ہے کہ کون سی اسپیشلٹی ریفرل پہ کرنا چاہیے. اس میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے تو کتنے سال ہو چکے ہوئے ہیں, بٹ اینڈوکرین وہ اسپیشلٹی نہیں ہے جو کہ ایگزسٹنس میں تھی. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ جی یہ پیورلی اینڈوکرینالوجسٹ کا فرٹیلیٹی کام ہوتا ہے. آبویسلی گائنی ہیز اے میجر 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 رول ٹو پلے, بٹ اس کے جو فرٹیلیٹی کے 2 کمپوننٹ ہیں, ایک ہے ہارمونل ایویلویشن, ہارمونل ٹریٹمنٹ, ایز ویل ایز دی ادر ون از میکینیکل. obviously endocrinologist کا رول ایک لمیٹڈ ہارمونل پہ ہوتا ہے, بٹ دے اسپیشلائز ان ٹریٹنگ ہارمونل ایشوز. سو فار پالیسسٹک, فار ہائپر پرولیکٹینیمیا جس میں پرولیکٹن لیول زیادہ ہو جاتے ہیں, یا پھر ادر ہارمونل ایشو, اس میں انڈوکرینالوجی کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ایز کمپیئر ٹو گائناکالوجسٹ. دس از پرسنل اوپینین. مائی ہو سکتا ہے گائناکالوجسٹ کولیگس اگری نہ کریں, لیکن آن دی ادر ہینڈ اس میں آئی تھنک ہم دونوں ایگری کریں گے وین اٹ بیکمز ٹو دی میکینیکل اور دی اسٹرکچرل اور دی ادر فیکٹرز, گائناکالوجی ہیز اے میجر میجر رول ٹو پلے ایز فار ایز گیٹنگ تھنگس سارٹیڈ آؤٹ. سو ہاؤ آئی ٹریٹ اٹ, لیٹ می ٹیل یو کہ ہم لوگ کہیں گے, بیکاز انڈوکرینالوجسٹ بھی از ناٹ دیٹ کامن آف فیلڈ دیٹ کہ ہر بندے کو ایکسیس بھی مل سکتی ہے, بیکاز دیر از ویری لمیٹڈ endocrinologists. How I feel is when they come to me for a male factor or a female factor, I initially do the workup. I initially make the diagnosis کہ problem کدھر آ رہی ہے, and then I decide کہ is this something that I would need to treat or a gynecologist would need to treat. Me female factors میں polycystic is something that I would want to treat. Hyperprolactinemia is something that I would want to treat. But obviously if there is a tubal structures, I would refer it to the gynecologist. Other way around as well, male factor میں بھی if there is certain hormonal issues which I could treat, prolactin level زیادہ ہو, hypogonadism ہو, I would like to treat. But again for example varicocele ہیں and other testicular issues ہیں, اس میں I would refer it to the urologist to take care of that structural abnormalities in male as well. So again we I think as endocrinologists we are the gatekeepers of infertility, in which we can find out the reason where the problem is and then refer it to the right person. سر اس سے آپ کی باتوں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوگی, انڈوکرائن بھی ہوگی, گائنیکالوجسٹ بھی, میل ہو تو یورولوجسٹ بھی. پوچھنا سر اب کوشچن میرا یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے انفرٹیلٹی کو ڈیل کر رہی ہے, تو ہم اس کا جو ڈائگنوسس ہے, کیا وہ ڈائگنوسس کے جو انیشیل ٹیسٹنگ ہے یا وہ سارا ہے انڈوکرائنالوجی کے اگر ہم اسپیکٹ سے دیکھیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سو انیبا اف آئی انڈرسٹینڈ یور کویشچن رائٹ, کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس انیشلی آپ کے پاس آ رہا ہے جس کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے, اور وہ آپ کہتے ہیں کہ کیا, دیکھیں اس میں جو میجر اینڈوکرین ڈس آرڈرز آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آتے ہیں تھائرائڈ ڈیزیز. I don't know how many people I find out who are hypothyroid and they're trying to conceive. اس میں 2 نقصان پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو نمبر 1 ہے کہ کنسیپشن مشکل ہو جاتی ہے, دوسری پرابلم جو پڑتی ہے اس میں اگر کنسیو ہو بھی جائے تو پھر بیبی کے لیے سیف نہیں ہوتا. اسی طرح پرولیکٹن لیولز ہیں, پرولیکٹن لیول زیادہ ہیں, مینسٹرول irregularities ہیں, تو اگین دیٹ بیکمز این ایشو ایز ویل. دی ادر پرابلمس کوڈ بی polycystic ovarian syndrome, جو کہ بہت کامن ہے ہمارا. انفارچونیٹلی بڑا ایک کانسیپٹ ہے, اگین میں آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ
جو ہمارا ایک پالیسسٹک کے بارے میں خیال ہے کہ یہ صرف عموماً ان لڑکیوں کو ہوتا ہے جن کا ویٹ زیادہ ہو, جن کے پرابلم زیادہ ہوں, جن کی آپ کو فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہو. دس از ناٹ ٹرو. دیر از اے ویریئنٹ آف پالیسسٹک وچ از کالڈ لین پالیسسٹک, ان وچ آپ کی جو لڑکیاں جو کہ بہت موٹی نہیں ہوتی ہیں, جن کے بہت ہیوی ویٹ نہیں ہوتا یا بہت زیادہ ویٹ نہیں ہوتا, ایسی لڑکیوں کو بھی پالیسسٹک ہو سکتا ہے. So again, polycystic doesn't have to be an obese female. It can be also a lean female. And again, ہماری population میں کیونکہ ہماری genetically we are different, بہت کامن چیز ہے کہ لڑکیاں پتلی بھی ہوں اور ان کو polycystic بھی ہو اور وہ fertility کا ایشو بھی کر رہے ہوں آپ کو. رائٹ سو تھینک یو سو ویری مچ. یہ ہمارا سیشن بہت ہی امپورٹنٹ باتیں آج ہم نے سیکھی. ہم نے دیکھا کہ انفرٹیلٹی کہتے کس کو ہیں, کب ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, کب بہت جلدی ٹریٹ کرنا کہتے ہیں اور کب بہت لیٹ ٹریٹ کرنا کہتے ہیں, اور اسپیشلی پالیسسٹک کے اوپر سر نے بات کی. آج اس سیشن کو ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اسی سیشن کو, اسی ٹاپک کو لے کے پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم.